الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، ہمارے درمیان ایک دو جمعہ سے فلسطین کی سرزمین کی تاریخ اور اس کے عروج و زوال پر تبصرہ چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی تفصیل میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فلسطین کی سرزمین کو فتح کیا. اس کے بعد 500 سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی. پھر عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور ان کا بہت زیادہ خون بہایا، اور پھر فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. 90 سال تک یہ سرزمین پھر فلسطینی عیسائیوں کے قبضے میں رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. انہوں نے پھر عیسائیوں سے اس سرزمین کو چھینا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، دعاؤں سے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا اس فلسطین کی سرزمین پر، یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ بہت سارے قیامت کے قریب پیش آنے والے حالات کا بھی اس فلسطین کی زمین سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور بہت ساری باتیں حدیث میں اس فلسطین کی سرزمین سے متعلق بیان کی گئی ہیں. اس لیے ہمیں بہت اسے جاننا ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں عرب کے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس دنیا کی شروعات مکے سے کی ہے، اور اس کو ختم اللہ فلسطین کی سرزمین پر سے کریں گے. وہاں خاتمہ ہوگا. مکے سے شروعات ہوئی تھی، یہاں ختم ہوگا، یعنی میدان حشر وہیں سے قائم کیا جائے گا. اس سے پہلے دجال اسی سرزمین پر اپنا مرکز بنانے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں دوبارہ آنے والے ہیں. تو اس لیے یہ موضوع بڑا اہم اور جاننے اور سمجھنے کا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب عیسائیوں سے اس کو چھینا تو اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ عرب کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی. اس حکومت کا نام ہے خلافت عثمانیہ. بہت کم لوگ مسلمانوں میں ہماری تاریخ کو جانتے ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری کو جانتے ہیں. دنیا کے بہت ہی بیکار قسم کے لوگوں کی تاریخ اور تفصیلات ہمارے نوجوانوں کو معلوم، لیکن مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہے مسلمان نوجوان اور بچے. ہماری تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے، اس سے ہمیں بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں نصیحت کی ملتی ہیں. تو دنیا کے اندر ایک بہت عظیم حکومت قائم ہوئی عرب کے اندر، جس حکومت کا نام ہے خلافت عثمانیہ.
اور یہ خلافت عثمانیہ عرب کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی کے بعد خلافت بنو عباس ایک دور چلا، پھر خلافت بنی امیہ کا دور چلا، اس کے بعد پھر اور بھی حکومتیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑی عظیم حکومت جس کا نام خلافت عثمانیہ ہے وہ عرب کی سرزمین پر قائم ہوئی، اور تقریباً 600 سال تک عرب کی سرزمین پر یہ مسلمانوں کی حکومت اور خلافت قائم ہوئی، جس کا نام ہے خلافت عثمانیہ، اور اس کے بانی کا نام عثمان تھا، تو اس لیے اس کا نام خلافت عثمانیہ پڑ گیا۔ 600 سال تک عرب کی سرزمین پر اس حکومت نے اور اس خلافت کے ذریعے سے حکومت کی گئی، اور 600 سال کے عظیم عرصے میں، طویل عرصے میں تقریباً 36 حکمران اس 600 سال کے اندر حکومت کرنے والے تھے، اور یہ اتنی عظیم اور بڑی حکومت تھی کہ یہ جو انگریز ہیں، امریکہ والے، برطانیہ والے، فرانس والے، ان سب کا نام انگریز ہے، یہ بڑے خبیث قسم اور شیطان قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر بھی گھس کر 200 سال حکومت کی تھی، یہاں 150-200 سال تک، پھر ہمارے بڑوں نے یہاں سے مار کر بھگایا تھا ان کو۔ یہی انگریز پوری دنیا کے اندر فتنے کی جڑ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان خلافت عثمانیہ کی عظیم حکومت کا مقابلہ کرنے کی ہمت ان انگریزوں کے اندر موجود نہیں تھی، اس سے ٹکر لینا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اللہ نے ایسی بڑی عظیم حکومت دی، اور اس حکومت کے ماتحت بہت بڑا علاقہ آتا تھا، مصر بھی اسی میں آتا تھا، شام بھی اسی میں آتا تھا، فلسطین بھی اسی میں آتا تھا، اردن بھی اسی میں آتا تھا، اور حتیٰ کہ جو عرب ہے، سعودی عرب، وہ بھی اب جو سعودی عرب ہے آل سعود کی حکومت چل رہی ہے، یہ صرف 100 سال سے ان کی حکومت ہے، اس سے پہلے 600 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت سعودی عرب کی حکومت تھی، حتیٰ کہ مدینے کا اور مکے کا انچارج بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت آتا تھا۔ مکے کی ذمہ داری، مسجد حرم کی ذمہ داری، مدینے کی ذمہ داری، اس مسجد کی خدمت، یہ سب خلافت عثمانیہ والے کرتے تھے۔ بہت عظیم حکومت تھی، بڑی عظیم فوج تھی، بڑی طاقت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 600-650 سال تک اس حکومت کو اللہ نے بڑی ترقی دی، بڑی طاقت دی، اس کو کوئی ہلا نہیں سکا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ انگریز اگر ان کا بس چلتا تو یہ حکومت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ عظیم حکومت، یہ عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ بھی اسی خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھی 600 سال تک۔ تو جب تک بھی یہ یہودی اور عیسائی تڑپ رہے تھے اور تلملا رہے تھے اور قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مسجد اقصی اور بیت المقدس، لیکن اس خلافت عثمانیہ سے ٹکر لینا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ 600 سال تک اللہ نے پھر اس فلسطین کو اور اس مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کیا، اور ان 600 سالوں کے اندر ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس فلسطین کے اندر اپنا کچھ ٹھکانہ بنایا جائے، کچھ زمین ان کے لیے مل جائے، بڑی کوشش کی، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی۔ لکھا ہے ایک حکمران گزرے ہیں خلافت عثمانیہ کے، عبد الحمید ان کا نام ہے، عبد الحمید عثمانی، ان سے ان یہودیوں نے جا کر یہ کہا کہ آپ کی حکومت پر جتنا قرضہ ہے وہ سب ہم یہودی ادا کر دیں گے، بدلے میں ہمیں فلسطین میں تھوڑی سی زمین دی جائے۔ بھیک مانگنے لگے، اور اس وقت خلافت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا، پریشانیاں اور حالات تھے، قرض ہو گیا تھا، ضرورت تھی پیسوں کی۔ اس کے باوجود عبد الحمید جو حکمران تھے انہوں نے صاف منع کر دیا کہ 1 انچ زمین بھی
فلسطین کے اندر میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. کتنا آفر کیا گیا, سارا کا سارا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی, لیکن انہوں نے منع کر دیا. پھر یہودی آئے, انہوں نے کہا آپ جتنے ٹن سونا مانگیں گے وہ سونا ہم دینے تیار ہیں, ٹنوں کا سونا, اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے, فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے. لیکن انہوں نے لالچ میں آئے بغیر اور یہ سوچ کر کہ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے, یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے 12 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسی سرزمین میں مدفون ہیں, 12 صحابہ اکرام. اور اس سرزمین پر آج وہ خون کی جو ہے ندیاں بہائی جا رہی ہیں. یہ عظیم سرزمین, کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں کسی نبی نے اس سرزمین پر عبادت نہ کی ہو اور فرشتے نے عبادت نہ کی ہو, ایسی سرزمین تھی. تو حکمران عبد الحمید نے ان کو صاف منع کر دیا کہ ہمیں کوئی آفر منظور نہیں ہے. یہ ایسی عظیم حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن ہماری اس امت کے اندر جیسے بہت سارے خوش نصیب بڑے اچھے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں, ویسے ہی ہماری اس امت کے اندر بدنصیبی سے کچھ گھٹیا قسم کے لوگ بھی پیدا ہوئے, اور ایمان بیچنے والے لوگ پیدا ہوئے, اور اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک حکمران اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, ظلم نہیں کرتے, اللہ ان کی حکومت کو ترقی دیتے ہیں. لیکن جب ان کے اندر اللہ سے دوری آ جاتی ہے, اللہ سے بغاوت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ آپ ہی ہیں جو حکومت دینے والے بھی ہیں, حکومت چھیننے والے بھی ہیں. ایسی عظیم حکومت جو اللہ نے دی, اللہ نے چھیننے کا فیصلہ کر لیا. بہت سارے حکومت والے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑے عہدے پر تھے, بڑی بڑی کرسیاں تھیں, لیکن آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے سیکنڈوں میں ان کو کرسی پر سے اتار کر پھینک دیا. سب قدرت بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں سارا خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. اللہ کرسی دینا بھی جانتے ہیں, کرسی چھیننا بھی جانتے ہیں, حکومت دینا بھی جانتے ہیں, وہ چھیننا بھی جانتے ہیں, دولت دینا بھی جانتے ہیں, لینا بھی جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے, وہ دعا آپ اہتمام سے پڑھیں, جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا, اردو میں بھی بول سکتے ہیں آپ, اے اللہ مجھے ایسی نعمت عطا فرما جس کے ملنے کے بعد وہ نعمت کبھی میرے سے ختم نہ ہو. اے اللہ ایسی نعمت عطا فرما جو ملنے کے بعد کبھی وہ نعمت کا میرے سے چھین نہ لی جائے. تو لہٰذا اب یہ جو عظیم حکومت تھی 600 سال چلنے والی, 36 حکمران اس کے اندر کام کرنے والے مختلف زمانے میں تھے, ان کے اندر بہت سارے گناہ ان کے اندر پیدا ہو گئے. لیکن اس میں سے چند یہ ہیں, ایک ان کے اندر ظلم کرنے کی عادت ہو گئی. ان کے جو حکمران تھے آخر میں ان کے اندر ظالم حکمران پیدا ہوئے, اور لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے غریبوں پر ظلم کرنا, مارنا اور مالداروں کی رعایت کرنا, گھروں کو لوٹ لینا, کسی کا مال قبضہ کر لینا, اس طرح کا ظلم کرنے لگے, ناحق قتل کرنے لگے چھوٹی چھوٹی بات پر. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. جب کوئی بستی ظلم کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زبردست پکڑتے ہیں. اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذه علیم شدید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, اللہ کبھی ظالم کو معاف نہیں کرتے. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کفر کی حکومت کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ظالم حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتے. جو حکومت ظلم کرتی ہے اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہونے والا ہے. آج نہیں تو کل, اس سال نہیں تو آئندہ سال, کچھ سال بعد, لیکن ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. پوری ہسٹری ہماری گواہ ہے, پوری تاریخ گواہ ہے. اللہ نے کسی بھی ظالم کو دنیا میں نہیں چھوڑا, اسے برباد کر دیا. اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ.
ظالم حکومت کو اللہ زبردست پکڑتے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ان اخذہ علیم شدید، اور اللہ جب پکڑتے ہیں بڑا دردناک عذاب میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ظلم کی بیماری پیدا ہو گئی۔ دوسری بیماری اس خلافت عثمانیہ میں یہ پیدا ہو گئی کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے، آپس میں بغض اناد، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، غیبتیں کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ پیدا ہو گئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ مقصود نہیں ہوتا، جب دین مقصود نہیں ہوتا، جب اسلام مقصد نہیں ہوتا، اپنی خواہش مقصد ہوتی ہے، اپنے تکبر کو، انا کو سکون پہنچانا ہوتا ہے، کرسی مقصد ہو جاتی ہے تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں اختلافات بھی شروع ہو گئے۔ اور تیسری بیماری جو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے اندر جو اہم رول ادا کرنے والی ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، وہ بیماری ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی، فضول خرچی عام ہو گئی۔ یاد رکھیے، ہمارے اندر بھی اگر یہ بیماریاں پیدا ہوں گی، اللہ جس طرح حکومت کو برباد کرتے ہیں ویسا اللہ انسان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا شوہر ہے وہ اللہ کے لیے بیوی پر ظلم نہ کرے، بچہ ہے وہ ماں باپ پر ظلم نہ کرے، باپ ہے وہ بچوں پر ظلم نہ کرے، خاندان میں معمولی قسم کے لوگ ہیں، زیادہ مالدار ہے، پیسوں کی وجہ سے غریب لوگوں پر ظلم نہ کرے، ان کا مال ہڑپنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے وہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ کا قانون عام ہے۔ چنانچہ ان کے اندر فضول خرچی، عیش اور عیاشی شروع ہو گئی۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر ایک بادشاہ خلافت عثمانیہ کا کسی جگہ سے ملک میں واپس آنے والا تھا، اس کے استقبال میں پورے ملک کو سجا دیا گیا، 3 دنوں تک اس ملک کو سجایا گیا، کروڑوں روپے اس کے سجانے میں خرچ کیے گئے، اس کے استقبال میں خرچ کیے گئے، اور لوگوں کے لیے ناچنے کا، گانے کا انتظام کیا گیا، اور پورے لوگوں کو آزادی دی گئی، جو چاہے گناہ کرے، ناچے اور شراب پیے، ہر ایک اس کی اجازت بھی دی گئی۔ ایسی فضول خرچی میں پیسے اڑانے لگے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا، محمد بن فاتح اس کا نام تھا۔ وہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کے باپ نے جو حکومت میں تھا اس کی ختنے کی جو رسم کی، ختنے کا ایک جشن منایا۔ وہ جشن، وہ دعوت 45 دن تک چلتی رہی، 45 دن تک ختنے کی رسم اور اس کا جشن منایا گیا، اور اس کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو ہر چیز کے کھانے ان کو فراہم کیے گئے، اور اس کے اندر ناچنے گانے والوں کو بلایا گیا، جیسا کہ آج عرب کے اندر بھی، مکہ مدینہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر ناچنے گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے، فلموں کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے لوگ ناچنے گانے کی محفلوں میں ناچ رہے ہیں، اور عیسائی اور انگریزیت ان کے اندر آتی جا رہی ہے۔ یہ ان کے ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو لہذا یہ ختنے کی رسم بادشاہ اپنے بیٹے کی 45 دن تک دعوت کرتا ہے، اور اس کے اندر آنے والے ناچنے گانے والوں کو جو انعام دیا جاتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں سونا چاندی رکھ کر ان کو دیا جاتا ہے، ناچنے گانے والوں کو۔ اس قدر حکومت کا پیسہ، پبلک کا پیسہ، جہاں پر غریب بھوکے مر رہے تھے 2 روٹی کے لیے، یہ حکومت والے اس طرح فضول خرچی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ فضول خرچی کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں فضول خرچی پیدا ہو گئی ہے۔ ہلدی کی رسم منائی جاتی ہے، جلوہ منایا جاتا ہے، شکرانے کی رسم منائی جاتی ہے، اس کی دعوتیں کی جاتی ہیں، ایک شادی میں 8 دن دعوتیں کی جاتی ہیں۔ سنت تو صرف ولیمے کی دعوت ہے، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف ولیمے کا حکم دیا ہے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن آج کل کی شادیوں میں تقریباً 4 5 6 قسم کی دعوتیں ہوتی،
شادی سے ایک دن پہلے ہلدی کا رسم، شادی کے بعد جلوے کا رسم، پھر شکرانے کی دعوت، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی فضول خرچی میں آتی ہیں، جن ان فضول خرچیوں کی وجہ سے اللہ نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو کرسی پر سے نکال کر زمین میں اللہ نے پھینک دیا۔ یہ فضول خرچیاں ہمارے اندر بھی آئیں گی، اس مال کا قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس فضول خرچی کا وبال آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے لیے ہماری جو حلال کمائی ہے یہ لوگوں کو کھلانے میں ضائع نہ کرے۔ آپ مرتے دم تک کھلاتے رہیں، لوگ اب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، آپ کی برائی ہی بیان کریں گے، کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ وہ محنت اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں، وہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں، اپنی آخرت بنائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، ان کے پاس کوئی صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے ابو ذر غفاری سے، آپ کے گھر میں کچھ بھی سامان ہی موجود نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو گھر ہے یہ چھوڑنے کا گھر ہے، ہمارا ایک خاص گھر ہے آخرت میں، ہم ہمارا قیمتی سامان پورا کا پورا وہاں شفٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں کے گھر میں زیادہ سامان نہیں رکھتے، وہاں کے گھر میں ہم سامان شفٹ کرتے ہیں، وہاں ہم باغ لگاتے ہیں، وہاں بنگلے خریدتے ہیں، یہاں نہیں رکھتے۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے یہاں سے تو کبھی بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، صبح بھی جانا ہے، میرا کوئی بھروسہ نہیں، تو جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے میں زیادہ انتظامات کیوں کروں؟ پھر انہوں نے کہا آنے والوں نے کہ یہاں رہنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت انتظام کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ کیا کریں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتا، وہ ہمارے گھر کا مالک اللہ ہمیں اس گھر میں زیادہ رہنے نہیں دیتا، وہ ہمیں بلا لیتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے گھر کو عالیشان بنایا جائے، وہاں ہم اپنا مال خرچ کریں، یہاں جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے وہاں ہمارے بنگلے بنتے جائیں گے۔ یہ سوچ تھی صحابہ اکرام کی، لیکن خلافت عثمانیہ کے اندر اس طرح فضول خرچی، اس طرح ظلم، اس طرح اختلافات کی وجہ سے اللہ نے اس خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ 600 سال کے بعد، چنانچہ آج سے تقریباً 100 سال یا 125 سال پہلے تک خلافت عثمانیہ موجود تھی، اور 125 سال پہلے اس خلافت عثمانیہ کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، اور خاتمہ کرنے والے بھی یہی انگریز ہیں، یہی امریکہ اور برطانیہ اور فرانس والے ہیں۔ اور انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے دیکھا یہ بڑی عظیم حکومت ہے، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے عرب والوں کو بھڑکایا اور مصر والوں کو بھڑکایا، شام والوں کو بھڑکایا، الگ الگ علاقے کے لوگوں کو بھڑکا کر ان کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا، اور انہوں نے سوچا یہ الگ الگ ہو جائیں گے، ان سے لڑنا آسان ہوگا، مل کر رہیں گے لڑنا مشکل ہوگا، چنانچہ عرب والوں کو بھڑکایا۔ عرب والے ترکی، یہ خلافت عثمانیہ ترکی کے اندر موجود تھی، اس خلافت عثمانیہ سے 2 مرتبہ عرب والوں نے جنگ کی، لیکن عرب والے ہار گئے، جنگ نہیں کر سکے۔ تیسری مرتبہ یہ انگریزوں نے عرب والوں کو بھڑکایا، تمہاری حکومت الگ بنا لو، ان کے ماتحت رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چنانچہ عرب والوں نے پھر اس انگریزوں کے ساتھ مل کر ان عرب والوں نے خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور اپنی سعودی عرب کی حکومت کو الگ بنا لیا۔ یہ ہوا صرف 100 یا 125 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد مکہ مدینے کی خدمت، اس کی ذمہ داری یہ عرب سعودی عرب کے اندر اب جو حکومت ہے اس کے ماتحت آئی۔ اب جو بادشاہ موجود ہے محمد بن سلمان، اس کے والد سلمان، ان کے باپ دادا میں سے ایک نام ہے شاہ عبداللہ سعود، ان کو ترکی والوں نے لے جا کر آج جو مسجد ہے ترکی کے اندر، جس کو ابھی قریب میں آیا صوفیہ کہا جاتا ہے، وہ چرچ سے مسجد بنا دی گئی، اس مسجد کے سامنے
ان کے جو اب حکمران ہیں ان کے باپ دادا میں سے شاہ عبداللہ سعود کوئی نام تھا، اس کو وہاں پر قتل کیا ان ترکی والوں نے۔ اس طرح کی ان کے درمیان جنگیں چلتی تھی، لیکن اس کے بعد سعودی والوں نے الگ اپنی حکومت بنا لی 100 سال 125 سال پہلے۔ اب اسی طرح مصر والوں نے الگ بنا لی، اور اسی طرح سعودی عرب کے اندر چھوٹے الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی۔ تو اب خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ان انگریزوں کے لیے اب خلافت عثمانیہ سے ترکیہ سے مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اس طرح یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ اب جب یہ ختم ہو گئی، انگریزوں نے اس کو ختم کر دیا، تو اب فلسطین بیت المقدس جو خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا، اب خلافت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ برطانیہ کے انگریزوں نے اب 125 سال پہلے یہ فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ ان انگریزوں نے خلافت عثمانیہ ختم کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ اب انگریزوں کی حکومت جب فلسطین کے اندر آ گئی، اب یہاں پر دوسرا واقعہ آپ کو سننا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہٹلر۔ جرمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہٹلر۔ اس ہٹلر کو ان یہودیوں سے بڑی نفرت تھی، ان یہودیوں کا بڑا سخت ترین دشمن تھا، اور اتنا نفرت کرتا تھا۔ اس جرمن کے بادشاہ ہٹلر نے یہ فیصلہ کیا پوری دنیا کے اندر تحقیق کی جائے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی یہودی ہے اسے پکڑ کر وہاں قتل کیا جائے، اور ان کو لا کر جرمن کے اندر ذبح کیا جائے یہودیوں کو۔ یہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف 100 سال یا 90 سال پہلے کا واقعہ۔ یہ 2023 چل رہا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں 1935 1940 کے درمیان دنیا میں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے۔ اس کے اندر جرمن کے بادشاہ نے پوری دنیا کا سروے کیا۔ 1 کروڑ یہودی اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے، 1 کروڑ یہودی۔ ان سارے یہودیوں کو مارنے کا پلان بنایا جرمن کے ہٹلر بادشاہ نے۔ بڑی سخت نفرت کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نفرت کیوں کرتا تھا، کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ ان یہودیوں کا ایک پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے، یہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جرمن کا جو ہٹلر تھا یہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے، اور اس جرمن کا جو ہٹلر تھا اسے اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ آخر ان یہودیوں کو کیوں مارنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ہٹلر نے آج سے 90 سال پہلے جواب دیا، یہ یہودی خون چوسنے والی قوم ہے، یہ خون چوسنے والی قوم ہے، خبیث اور بدترین قوم ہے، جس کا نمک کھاتی ہے اسی کی پلیٹ میں یہ سوراخ کرتی ہے، اسی کو لوٹ لیتی ہے یہ قوم، اور اسی لیے میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جرمن کا جو ہٹلر ہے اپنے دوست سے کہا، آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ میں ان کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہٹلر اپنے ایک دوست کو لے کر ایک دکان میں گیا۔ وہ دکان میں جا کر ہٹلر نے کہا ایک چائے کا کپ خریدنا ہے۔ تو وہ یہودی تھا، دکان والا یہودی، اس نے چائے کا ایک کپ دیا۔ تو ہٹلر نے اس کپ کو ایسے پکڑا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں وہ پکڑنے کی جو کنڈی ہوتی ہے، کپ میں پکڑنے کا کنڈی ہوتی ہے نا جسے اٹھاتے ہیں، وہ کنڈی بائیں ہاتھ میں تھی۔ تو ہٹلر نے کہا کہ مجھے ایسا کپ چاہیے جو میں میرے سیدھے ہاتھ سے پی سکوں، یہ بائیں ہاتھ سے پینے کا جو کپ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو یہودی تھا دکان والا اندر گیا اور دوسرا کپ لے کر آیا، اور اسے ایسا پھرا کر سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے جیسا دیا ہٹلر کو، اور کہنے لگا یہ کپ لے لیجئے جس میں سیدھے ہاتھ سے پی سکتے ہیں۔ تو ہٹلر نے کہا اس کے پیسے کتنے ہیں؟ تو یہودی نے کہا پہلے کپ کے 100 روپے، یہ دوسرے کپ کے 200 روپے۔ پہلا کپ لیفٹ ہینڈ سے پینے والا، اور دوسرا کپ جو ڈبل قیمت ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پینے والا۔ ہٹلر نے کہا اپنے دوست سے چلو واپس، ہمیں کپ نہیں لینا ہے۔ واپس آ کر اپنے دوست سے کہا دیکھو یہودی کتنا بڑا مکار ہے،
جو کپ سیدھے ہاتھ سے پی سکتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں، جو بائیں ہاتھ سے پی سکتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں، صرف گھما لینا ہے۔ لیکن یہ شیطان مکار خون چوسنے والی قوم یہودی ہے، وہ مجھے دیکھا کہ میں بے وقوف نظر آ رہا ہوں تو بے وقوف نظر آتے ہی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں یہودی لوگ، اس لیے ان کو میں دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب جرمن کا جو ہٹلر ہے، اس نے وہ جنگ عظیم دوسری چل رہی تھی، پوری دنیا کے اندر جنگ چل رہی تھی، اب ہٹلر نے اسی جنگ کے اندر پورے 1,10,00,000 یہودی جو دنیا میں تھے ان کو مارنے کا پلان بنایا، اور تقریباً 60 لاکھ 60 لاکھ یہودیوں کو ایک اکیلے ہٹلر نے دنیا سے ختم کیا اور جہنم میں پہنچایا۔ اور لکھا ہے پوری دنیا سے چن چن کر ٹرینوں میں بھر بھر کر ان یہودیوں کو جرمن میں ہٹلر لاتا، اور بڑے بڑے گیس کے چیمبر بنائے ہوئے تھے، ان چیمبروں کے اندر زہریلی گیس یہ ہٹلر چھوڑ دیتا تھا، یہ زہریلی گیس، اس کی وجہ سے یہودی مر جاتے تھے۔ 15 لاکھ یہودیوں کے بچوں کو اس جرمن کے ہٹلر نے قتل کیا، 15 لاکھ بچوں کو۔ اب یہ یہودی شاید اسی سے سبق سیکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ایسے ہی مارا گیا تھا، اس لیے اب یہ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یا شاید فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے 90,000 بچوں کو قتل کر چکا تھا، شاید اسی سے سیکھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ خود اصلاح کرنے کے بجائے، ظلم نہ کرنے کا ارادہ کرنے کے بجائے انہوں نے ظالم سے پھر ظلم سیکھ لیا۔ تو جرمن کا ہٹلر 60 لاکھ لوگوں یہودیوں کو ختم کرتا ہے، ٹرینوں میں بھر بھر کر لاتا ہے، اور گیس کے چیمبروں میں چھوڑ کر، زہریلی گیس چھوڑ کر ان کو قتل کرتا ہے۔ 5 لاکھ یہودیوں کو بھوک سے تڑپا تڑپا کر اس ہٹلر نے مار دیا، بھوک کی وجہ سے مر گئے 5 لاکھ یہودی، 15 لاکھ یہودیوں کے بچے تڑپا تڑپا کر اس نے مار دیے، اور یہودیوں کے بچے جو زندہ تھے ان کی باڈی کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ جیسے آج کل جو مردے ہوتے ہیں لاوارث باڈی، ان کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بورنگ ہاسپٹل میں جائیے، آپ کو نظر آئے گا، وہاں جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ مشق کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو کاٹ کر چیر کر باڈی سے پریکٹس کرتے ہیں۔ ایسا ان یہودیوں کے بچوں کے باڈی کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا، آپ جو چاہے کرو، کاٹو بچوں کو، اس کے ذریعے سے تمہارے ڈاکٹری کا علم حاصل کرو، کچھ بھی کرو۔ اس طرح لاکھوں بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا، اور اس جرمن کے ہٹلر نے ٹوٹل 60 لاکھ یہودیوں کو جہنم کے اندر پہنچایا اور قتل کیا۔ یہ دنیا کا بہت بڑا عظیم قتل تھا، اور بہت بڑی عظیم جنگ تھی، اور بہت بڑا عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا ان یہودیوں پر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ، قیامت تک ان یہودیوں پر ذلت اور رسوائی کا ٹھپا لگا دیا ہے، یہ مرتے ہی رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، ان کو کبھی سکون ملنے والا نہیں ہے، ہمیشہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آج بھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی یہ سکون سے نہیں ہے، ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ان کے بھی ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کا میڈیا نہیں دکھاتا، ان کا بھی جینا حرام ہو گیا ہے۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا۔ تو لہٰذا جرمن کے ہٹلر نے ان یہودیوں کو اس طرح دنیا کے اندر سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یورپ، امریکہ، لندن، جہاں جہاں تھے ان سب کو چن چن کر اس نے مارنے کا فیصلہ کیا۔ گنے چنے کچھ لاکھ، 1 کروڑ میں 60 لاکھ لوگوں کو ختم کر دیا۔ اب ساری دنیا سے ہٹلر کی برائی بیان کی جانے لگی۔ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر 20-30 لاکھ یہودیوں کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑا ہے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان 40 لاکھ یہودیوں کی خباثت، ان کی شیطانیت کی وجہ سے لوگ بعد میں معلوم ہو جائے گا ان کو کہ میں ان کو کیوں مارنا چاہتا تھا، میں نے ان کو اس لیے چھوڑا ہے، بعد میں معلوم ہو جائے گا میں نے ان کو کیوں چھوڑا ہے۔ ان کی خباثت اور ان کے اندر جو قتل اور لڑنے کا جذبہ ہے، سود خور یہ قوم ہے، رشوت کھانے والی ہے، زنا، شراب اور دھوکہ، دنیا کے اندر جو بھی گناہ نظر آئے گا اس گناہ کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہوگا۔
تو لہٰذا سود کو بھی شروع کرنے والے یہی یہودی قوم ہیں. یہودی قوم سود کی وجہ سے ہی اپنا پورا کاروبار چلاتے تھے، آج بھی چلاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کے ذریعے ان کو اس طرح تباہ اور برباد کیا. اب کیا ہوا؟ جب یہودی کے 60 لاکھ لوگوں کو ہٹلر نے مار دیا تو اب برطانیہ کے اندر انگریزوں کی حکومت فلسطین کے اندر موجود تھی. جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گیا تو اب انگریزوں کی حکومت فلسطین کے اندر موجود تھی. یہ جو یہودی بچ گئے تھے وہ آ کر برطانیہ کے پیر پکڑ لیے، امریکہ کے پیر پکڑ لیے اور ان کے سامنے رونے دھونے لگے اور اپنے مظلوم ہونے کی شکایت کی. دیکھو پوری دنیا سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں بھگایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے. سالوں سے برطانیہ سے کہنے لگے 1300 سال سے یہودی پوری دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. آپ کے پاس جو حکومت موجود ہے اس میں فلسطین کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھیک کے طور پر دے دیجئے. 1300 سال سے ہم بھٹک رہے ہیں. تو یہ انگریزوں نے ان یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا منصوبہ بنایا. جب خلافت عثمانیہ موجود نہیں تھی، مسلمانوں کے اندر کوئی طاقتور حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا. اب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ان فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو بسانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ آج سے 70 پر 5 سال پہلے 1940 پر 8 کے اندر اقوام متحدہ جو پوری دنیا کی ایک کمیٹی ہے جس میں ہر ملک کے والے بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، جس کا نام ہے اقوام متحدہ، اس کے اندر برطانیہ اور امریکہ نے مل کر یہ قرارداد پاس کی کہ آج سے ہم اس فلسطین کی سرزمین میں سے 54% 50% حصہ اسرائیل کا ان یہودیوں کو دے دیتے ہیں اور 40% حصہ فلسطین کے اندر جو فلسطینی موجود ہیں ان کو دے دیتے ہیں. اور ایک حصہ جو بچ جائے گا وہ بیت المقدس کا حصہ ہوگا. وہ حصہ دونوں میں کسی کو نہیں ملے گا، وہ آزاد ہوگا، وہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہوگا، جس کا نام ہے عالمی خطہ. اس پر کسی کا کنٹرول نہیں رہے گا، وہ آزاد رہے گا. لیکن 45% یہ فلسطینیوں کو ملے گا اور 54% یہ یہودیوں کو ملے گا. یہ فیصلہ آج سے 70 پر 5 سال پہلے 1940 پر 8 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر یہ بل پاس کیا گیا. ان فلسطین کے اندر یہودیوں کو بسایا گیا. اور فلسطین کے بارے میں یہ اقوام متحدہ میں جو فیصلہ ہوا وہ ناجائز فیصلہ، ظالمانہ فیصلہ تھا. کیوں؟ اقوام متحدہ کا ایک قانون یہ ہے کہ ہر ملک کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس ملک والوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کا جو ہے قانون تھا. لیکن یہاں فلسطینیوں کو پوچھے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے اسرائیل کو ایک نام دے کر یہودیوں کے لیے اتنا حصہ الاٹ کر دیا. اور ایک ظلم یہ کیا کہ فلسطین کی بہترین زمین، بڑی زمین یہودیوں کے حوالے کر دی اور جو ناقص زمین تھی، چھوٹی زمین تھی، وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دی. یہ بھی ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اب یہودیوں کو 1300 سال بھٹکنے کے بعد، پوری دنیا کے اندر مار کھانے کے بعد، کہیں بھی جگہ نہ ملنے کے بعد، ان انگریزوں کی، امریکہ اور برطانیہ کی مہربانی سے ان کو جو ہے اسرائیل کے اندر جگہ مل گئی اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اور امریکہ اور برطانیہ کا ان کا ہاتھ، شفقت کا ہاتھ برابر اسرائیل پر اس دن سے پڑا ہوا ہے. اور امریکہ برطانیہ اپنے بجٹ کے اندر سے لاکھوں ڈالر ان یہودی اور اسرائیل کو دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ طاقتور بنتا چلا گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کر لیا، یہودیوں کو یہ زمین دے دی، فلسطینیوں کو اتنی زمین دے دی، تو عرب کے لوگوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. عرب والوں نے کہا ہم ہرگز اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. چنانچہ اب کیا ہوا؟ اب فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. یہ صرف 70 پر 5 سال پہلے. ایک طرف پورے عرب کے لوگ، جس کے اندر سعودی عرب بھی تھا، عرب کے لوگ تھے، ایک طرف یہ یہودی تھے. کم تعداد تھی اور ان کے پاس فوج بھی کم تھی، لیکن عرب والے جو ان کے پاس لڑنے کے لیے آئے،
وہ عرب کی جو فوج تھی وہ نااہل فوج تھی، نا تجربے کار فوج تھی، اس کے اندر نااہلی کا بڑا نمونہ تھی وہ فوج، کچھ بھی اسے لڑنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے یہ عرب والے ان یہودیوں سے لڑنے میں ہار گئے۔ یہ یہودی اس وقت جیت گئے، آج سے 70 پر 5 سال پہلے۔ جب یہ جیت گئے ان کی ہمت اور بلند ہوگی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ 50 پر 4% جو زمین کا حصہ تھا عرب والوں سے جنگ جیتنے کے بعد 70 پر 5 سال پہلے، اب 70 پر 7% زمین پر ان یہودیوں نے فلسطین کی قبضہ کر لیا۔ اب تقریباً 80% سے زیادہ زمین، اس سے بھی زیادہ ان یہودی اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور 10-15% زمین یہ فلسطینیوں کے پاس موجود ہے۔ اب جو جنگ چل رہی ہے، اس ہر جنگ کے بعد اب یہ جو فلسطینی موجود ہیں یہ ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ 70 پر 3 سال سے لڑ رہے ہیں۔ اور جب عرب کے لوگ جنگ ہار گئے یہودیوں سے، اسرائیل سے، تو اب سارے عرب کے لوگ بھاگ گئے۔ جو فلسطین کے اندر لوگ بچ گئے، ان کو اسرائیل نے ایسا ظلم کیا۔ آج سے 75 سال پہلے 8 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال کر بھگا دیا۔ 8 لاکھ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو ان کی زمین سے نکال کر بھگا دیا۔ اور 580 پر 5 گاؤں تھے فلسطین کے اندر، اس میں 500 گاؤں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، 500 بستیوں کو مٹا دیا۔ اس طرح ان کے اوپر ظلم کیا۔ اب پوری طرح بڑا طاقتور دن بدن ہوتا چلا گیا۔ اس طرح یہ جو یہودی اور اسرائیل ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے اس مقدس سرزمین پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی ہونے کی وجہ سے، وہاں سے فنڈ ملنے کی وجہ سے یہاں پر دن بدن طاقتور بنتا چلا گیا، اور مسجد کے اندر بھی گھس گیا، وہاں اپنی ملٹری کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ آزاد حصہ تھا، وہاں بھی یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دن بدن وہاں پر خون خرابہ کرتا جا رہا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی تباہی اور بربادی 70 پر 3 سال سے برابر جاری ہے، آج تک برابر جاری ہے۔ لیکن سلام ہے ان فلسطین کے شہید بچوں پر، ان کی ماؤں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے جوانوں پر، ان کے بوڑھوں پر۔ ان کے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ رہی ہے، ان کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ غزوہ احزاب کی آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ساری دنیا مل کر مدینے کو ختم کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ 10,000 یہودی مکے کے مشرکین آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے خندق کھود کر اندر مقابلہ کیا، باہر نہیں جا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب پورا مدینہ ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت مسلمانوں کی زبان سے نکلا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور رسول کا سچا وعدہ ہے۔ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہونے لگا۔ آج بھی جو فلسطین کے مظلوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کی ماں کی زبان پر یہ ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، میرے بچے کو تو نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ باپ کہتا ہے، اے اللہ میرے گھر کے 7 افراد شہید ہو گئے، اے اللہ مجھے بھی آپ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑا کر دیجئے۔ اے اللہ مجھے حضرت عمر کے ساتھ کھڑا کر دیجئے جنہوں نے فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ ان کی زبانوں پر ذرہ برابر ناشکری نہیں ہے، بڑا عجیب ان کا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے، کچھ بھی ہو جائے، قیامت دجال ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، قیامت کا منظر نظر آنے لگے، ہمارا سب کچھ برباد ہونے والا ہو، لیکن ہمارے ایمان میں ایک بال کے برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ایمان اللہ چاہتے ہیں، وہی ایمان آج اللہ نے فلسطینیوں کو عطا فرمایا ہے۔ عجیب و غریب ان کی ہمت ہے، سلام ہے ان کی ہمت پر، ان کے شہیدوں پر سلام ہے۔ اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ان کی عورتوں کے اندر جو بہادری اور اللہ سے محبت ہے وہ ہمارے اندر اس کا 1% بھی موجود نہیں ہے۔ ان کا گھر مٹ گیا، ان کی کمپنیاں لٹ گئی اور خاندان برباد ہو گیا، فیملی تباہ ہو گئی، بیوہ ہو گئے، یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، کچھ نہیں ہے، بھوک اور کھانے کے لیے ترسنے لگے، بچے پانی کے لیے پورا دن انتظار کرنے لگے۔ ان کے لیے راشن بھیجنے والی گاڑیوں پر بھی اسرائیل نے پابندی لگا دی، لیکن بھوک سے مرنا گوارا کیا۔ اللہ پر ایمان ان کے اندر ذرا برابر کمی نہیں ہوا۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے جن کے سامنے
لا کر دو صحابہ کو گرم گرم تیل میں تل کر دو صحابہ کو جان سے مار دیا گیا. ایک بادشاہ نے ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو بھی پکڑ کر تیل میں ڈالنے کا آرڈر دیا گیا, رونے لگے. بادشاہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اگر رونا موت سے بچنا ہے, موت سے بچنا ہے, اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو. موت سے بچنا ہے, تیل میں جلنے سے بچنا ہے, اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو. انہوں نے کہا تو نے یہ سوچا ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں. ہرگز نہیں, میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اللہ پر قربان کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے میرے پاس. کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن پر بال ہیں, اتنی جانیں ہوتی, ہر مرتبہ ایک ایک جان کو اس طرح جل جل کر ختم ہو کر اللہ کے لیے میں قربان کر دیتا, کتنا مزہ آتا. لیکن افسوس ہے ایک ہی جان ہے, ابھی مر جاؤں گا اور پھر اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے جان نہیں رہے گی, اس لیے رو رہا ہوں. تو نے یہ سمجھا موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ ہرگز نہیں, مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں, میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا, اللہ مجھے اپنے پاس کب بلائے گا. بادشاہ نے کہا عیسائیت قبول کر لو, میری حکومت کا آدھا حصہ دے دوں گا, آدھا حصہ دے دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے تاریخی جواب دیا, انہوں نے کہا تو آدھا حصہ نہیں, پوری دنیا کی حکومت بھی مجھے دے دے گا, ایک سیکنڈ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنے تیار نہیں ہو, ایمان سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہو, ایک سیکنڈ کے لیے تیار نہیں ہو, پوری حکومت میرے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے. ایسا مضبوط ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہاں کی دنیا کے گھر مکانات سب کچھ تو ایک دن چھوٹنے والے ہیں, آج ان کے چھوٹ گئے, ہمارے بھی ایک دن چھوٹنے والے ہیں. کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارے اور آخرت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ میں آپ کو بہت اہم باتیں بتاؤں گا. عیسائی, یہ یہودی اس فلسطین اور مسجد اقصی کو اس لیے بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے مسجد اقصی کے نیچے ایک صندوق چھپا ہوا ہے, وہ صندوق حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, دجال کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس کا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں. کیا صندوق ہے, اس کی کیا تفصیل ہے, اور جو ہے ہیکل سلیمانی کیا ہے, اور دجال کی مدد یہ کیسے کریں گے, اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.